والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم. گزشتہ ہفتے انحطاط اور تنزلی اور مسلمانوں کی گراوٹ کے اور نفاق اور فسق کے متعلق جو علامتیں اور اسباب قرآن اور حدیث میں ہیں اس کے متعلق کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں. ان علامتوں میں سے ایک علامت ہے معازف اور مضامین یعنی آلات موسیقی. یہ مسلمانوں کی ذلت اور پستی کا ایک بہت بڑا سبب ہے. بلکہ یہ کہا جائے کہ نفاق کی علامتوں میں سے ایک بہت بڑی علامت میوزک ہے. ہمارے ذہن میں تو منافق کی علامتیں الگ الگ ہیں، لیکن نفاق کی علامتوں میں سے ایک بہت بڑی علامت میوزک، آلات موسیقی. حدیث میں صاف کہا گیا الغنا ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع، کہ میوزک سے، گانے اور باجے سے دلوں میں ایسے نفاق پیدا ہوتا ہے جیسے پانی کے گرنے سے گھاس پیدا ہوتا ہے. پورا علاقہ کالا تھا، چاروں طرف کھیتی دیکھو، پوری زمین کالی تھی. بارش پڑنے دو، 15 دن گزریں گے، 15 دن یا اس سے بھی پہلے کہہ لو. کیا کہیں گے؟ بولے بھائی 15 دن پہلے دیکھو نا کیسا تھا، اور اب 15 دن کے بعد پورا علاقہ ہرا بھرا ہو گیا. میوزک سے پہلے، گانے اور باجے سے پہلے، آلات موسیقی سے پہلے ہمارا دل بالکل صاف ستھرا تھا. جیسے گانے اور باجے اور میوزک کی آواز دل میں پڑی، نفاق پیدا ہو گیا. تو نفاق کی علامتوں میں سے بہت بڑی علامت، آپ اس کو گانے اور باجے سے تعبیر کر لو یا آلات موسیقی سے آپ اس کو تعبیر کر لو، یا اس کے جتنے آلات ہیں، جتنے دف کہہ لو، ڈھول کہہ لو، سارنگی کہہ لو، بانسری، جتنے ہارمونیم، جو آپ اپنے ذہن میں لے سکتے ہیں، جتنے نام آپ کو یاد ہے، وہ سارے کے سارے نفاق کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت ہے. گزشتہ ہفتے ایک حدیث آئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت سے پہلے میری امت میں سے آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے کہ ان کے چہرے بندروں اور خنزیر جیسے بنا دیے جائیں گے. صحابہ پوچھ رہے تھے کیا وہ لوگ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانیں گے؟ اتشہدون انک رسول اللہ ولا الہ الا اللہ، کیا وہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانیں گے؟ کیا وہ اللہ کو اللہ نہیں مانیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت بیان کی، یصلون، نمازی ہوگے، یصومون، روزے دار ہوگے، ویزکون، زکوٰۃ دینے والے ہوگے، ویحجون، اور حاجی صاحب. نمازی ہے، روزے دار ہے اور زکوٰۃ دینے والا ہے، حج کرنے والا ہے، لیکن میوزک کی وجہ سے ایک وقت ایسا آئے گا فباتوا ولا لغوی، موبائل ہاتھ میں تھا، اب جو بھی دیکھ رہے تھے فباتوا ولا لغوی، وہ دیکھتے دیکھتے آنکھ لگ گئی. فاصبحوا قردۃ خنازیر، جب صبح ہوئی تو یا تو اس کا چہرہ بندر جیسا ہوگا یا سور جیسا ہوگا. بعض لوگ تو انتظار کر رہے ہیں، بھائی ابھی تک تو ایسا سنے نہیں ہم نے، تو کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ چیز ہمارے اوپر آزمائی جائے؟ پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ سچی ذات ہے، سچی شخصیت ہے، ان کی یہ حدیث ہے فَأَصْبَحُوا قِرَدَةً خَنَازِيرَ، کہ قیامت سے پہلے جب لوگ لہو لعب میں، بے حیائی اور عیاشی میں، گانے اور باجے میں مبتلا ہو کر رات گزاریں گے، جب دن نکلے گا یہ حال ہوگا. اور ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یبیت قوم من امتی علی طعام و شراب
ملاوین، میری قوم کے بعض لوگ جب رات میں سوئیں گے تو سونے سے پہلے حرام کھائیں گے، سونے سے پہلے شراب پی کر سوئیں گے، سونے سے پہلے لہو و لعب، بے حیائی والے اعمال، اور اگر بے حیائی سمجھ میں نہیں آئی تو صاحب یہ کہیں گے کہ بھائی موبائلوں میں غلط چیزیں دیکھنا، علی لہوہم یبیت قوم علی لہوہم، میری قوم جب ان چیزوں کے ساتھ رات گزارے گی تو جب دن نکلے گا تو کسی کا چہرہ یا تو سور جیسا ہوگا یا بندر جیسا ہوگا۔ اور وہ حدیث سننے جیسی ہے، پوری حدیث کا جو آخری ٹکڑا ہے وہ یہ ہے، حرام کھانے کی وجہ سے، شراب پینے کی وجہ سے، یا بے حیائی والے اعمال کرنے اور دیکھنے کی وجہ سے، وقطیعۃ الرحم، یا رشتے ناطے توڑنے کی وجہ سے۔ ایک آدمی اگر رشتے ناطے توڑ کر سو جاتا ہے تو ڈر اس بات کا ہے کہ صبح میں یا تو سور جیسا اٹھے یا بندر جیسا اٹھے۔ حرام غذا، حرام جس کو شرب خمر کہیں گے، شراب کہہ لو آپ، بے حیائی والے اعمال کہہ لو آپ، آلات موسیقی کہہ لو آپ، اور رشتے ناطے توڑنا۔ جب آدمی ان اعمال کے ساتھ یا ان میں سے کسی ایک عمل کے ساتھ رات میں سوئے گا، جب صبح میں اٹھے گا نہیں معلوم اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے دنیا میں آنے کا مقصد، وہ جو صلیب ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا عیسائیوں کے یہاں پر جو ہوتا ہے جمع کا نشان نیچے تھوڑا سا لمبا صلیب پہ، مسلمانوں کے گلے میں ملے گا آپ کو، مسلمانوں کے گلے میں۔ پھر ہمارے یہاں گلے میں چین، پہلے کتے کے گلوں میں چین ڈالی جاتی تھی، وہ ہم اپنے گلوں میں ڈالتے ہیں۔ ہمارے جو اعمال ہیں نا ملتے جلتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کتے سے زیادہ گرے ہوئی ہے۔ کتا بھی تو اپنے آقا کا وفادار ہوتا ہے، اب ایک ٹکڑا ڈال دو اس کو، پوری رات پہرے داری دے گا، پوری رات چوکی داری کرے گا۔ ہم دنیا بھر کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، پھر فرائض ہم سے چھوٹے ہوئے، اس معاملے میں تو مجھ سے زیادہ گر گئے۔ تو یہ گلے میں چین ڈالنا مسلمانوں کی علامت نہیں، غیر اسلامی شعار ہے، غیر اسلامی شعار ہے۔ اور صاف صاف سننا آپ نے، یہ جو لوگ اپنے گلوں میں چین ڈالتے ہیں ان کو مرنے کے بعد بھی چین نہیں آئے گا، یہ بے چینی رہے گی۔ اور جو حشر اسلام کے دشمنوں کا ہوگا وہ حشر ان کا ہوگا۔ اگر گلے میں چین ڈالنے والے کو اللہ کفر اور نفاق کی وجہ سے جہنم میں ڈالیں گے تو اس مسلمان کو جس نے ان کے طریقے کو اپنایا ہے اس کو بھی جہنم میں ڈالیں گے۔ یہ اسلامی شعار نہیں تھی، ہاتھ میں ہمارے کڑے، یہ غیر اسلامی طریقہ ہے۔ چاہے کوئی بھی چین ہو، یہ ضروری نہیں کہ سونے کی ہو، کسی بھی قسم کی چین۔ اور بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا کھلتے ہی نہیں تو گلے میں تسبیح ڈال لیتے ہو، بہت بڑے بزرگ کا بھائی، بابا تسبیح ہاتھ میں رکھنا، گلے میں نہیں۔ یہ جو گلے میں مالا ڈالی جا رہی ہے نا، یہ غیر اسلامی طریقہ۔ اور حدیث میں صاف کہا گیا جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اللہ اس قوم کو جو سزا دیں گے، مشابہت اختیار کرنے والے کو بھی وہ سزا دیں گے، سزا میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ گزشتہ یہ بات آئی تھی کہ ہم کو اسلام کے دشمنوں سے نفرت ہے، ان کے اعمال سے نفرت نہیں ہے۔ ہم کو اسلام کے دشمنوں سے بہت نفرت ہے لیکن ان کے اعمال سے نفرت نہیں ہے۔ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے لیکن آپ کے طریقوں سے محبت نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں وہ جو صلیب ہے نا، صلیب اس کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، میں آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، گانے اور باجے اور اس کی آواز کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، اور ہمارے یہاں اس کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے۔ یہ جو سن رہے ہیں نا ہم لوگ، اس سے صاف کہا گیا کہ زانیہ عورت کی اجرت اور گانے کی اجرت دونوں برابر ہے۔ زانیہ عورت کی اجرت
زانیہ عورت کا زینا کرنے کے بعد پیسے لینا یا آدمی کا گانا سننے اور سنانے کے بعد پیسے لینا، دونوں برابر برابر ہیں۔ ایک عجیب بات لکھی ہوئی، بہت دھیان سے سننا ہے، خصوصاً ہمارے نوجوان ساتھی تو بہت دھیان سے سنیں اس کو۔ ایک آدمی گانے کی مجلس میں بیٹھے، صرف بیٹھا ہے، ادھر دھیان نہیں دیا اس نے، صرف بیٹھا، جیسے گاڑی میں جا رہے تھے ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی گانے کی مجلس میں بیٹھے ادھر کان نہ لگائے تو اس نے برا کیا۔ ایک آدمی گانے کی مجلس میں صرف بیٹھا ہے، ادھر کان نہیں لگائے، غیر اختیاری طور پر آواز کان میں جا رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ایک آدمی گانے کی مجلس میں بیٹھے تو اس نے برا کیا، اور دوسرا آدمی گانے کی مجلس میں بیٹھ کر کان لگا دے تو اس نے گناہ کیا۔ اگر صرف بیٹھا ہے ادھر کان نہیں لگایا تو اس نے برا کیا، اور بیٹھنے کے بعد اگر ادھر کان لگا دیا، دھیان ادھر تھا تو اس نے گناہ کیا۔ اور اگلا جملہ سننے جیسا ہے، اگر سننے کے بعد یہ کہا بہت مزہ آیا، بس اتنا تھا، بہت مزہ آیا، تو اس پر کفر کا اندیشہ ہے۔ اور کتنی بار کہتے ہیں ہم لوگ، اس کو دہراتے ہیں مستقل، گانے کی مجلس میں بیٹھنے والا برا ہے اور کان لگا کر سننے والا عاصی گناہگار ہے، اور سننے کے بعد یہ کہنے والا بڑا مزہ آیا، اس کو کہتے ہیں لطف اندوز ہونا، اس پر کفر کا اندیشہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے تھے، ایک صاحب بانسری بجا رہے تھے، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی، کانوں میں انگلیاں ڈالی، اور پھر حدیث سنائی کہ بھائی گانے سے نفاق پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں راوی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صوتان ملعونتان فی الدنیا والآخرہ۔ وہ جب موبائل میں دیکھ رہے ہیں کیا کیا دیکھ رہے دیکھو، صوتان ملعونتان فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں دنیا اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت اور پھٹکار کا ذریعہ ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے، ایک آدمی بستر پر پڑا ہوا ہے، چل پھر نہیں سکتے اور یہ موبائل میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسے وقت میں تو بھائی لوگ کیا کہتے، ان کے پیر قبر میں لٹک رہے ہیں، پتہ نہیں فرشتے کب آئے اور ہم کس حال میں دیکھو۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھتا ہے فضائل میں، ایک آدمی کو کلمہ پڑھایا جا رہا تھا اور وہ کیا کہہ رہا تھا، شراب کا ایک پیالہ تو بھی پی مجھے بھی پلا۔ جس حال میں زندگی گزرے گی اسی حال میں موت آئے گی۔ بیمار آدمی کو تو ہر وقت استغفار کرنا چاہیے، اور ہمارے بیمار دیکھو آپ بھائی دوا خانوں میں جو ٹی وی لگا دی گئی تاکہ آخرت بھول جاؤ، اگر تمہاری مرد آئے نا تو غفلت پر آنا چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، یہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ وہ ہیں، لہو الحدیث کا مطلب ہے غفلت میں ڈالنے والی باتیں، لہو الحدیث غفلت میں ڈالنے والی باتیں، اس کو لہو الحدیث کہا گیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے لہو الحدیث کی تفسیر گانے اور باجے سے کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے لہو الحدیث کی تفسیر گانے اور باجے سے اور قسم کھا کر کہا ہے کہ جو چیزیں انسان کو غفلت میں ڈالتی ہے وہ گانا اور باجا ہے۔ جھوٹے قصے اور کہانیاں، جھوٹے قصے اور کہانیاں یہ بھی انسان کو غفلت میں ڈالنے والے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دو آوازیں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی لعنت، کس کو کہے گے لعنت؟ لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ اب یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں نا موبائلوں میں، اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور ہو چکے ہیں، اور پھر ہم دعائیں کرواتے تھے، دعا کرو ذرا برکت کی،
دعا کرو رحمت کی، اب رحمت نہیں آئے گی، اب تو اللہ کی لعنتیں برس رہی ہیں۔ دو آوازیں دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار کا سبب ہے۔ کون سی ہے وہ آوازیں سنا؟ خوشی کے موقع پر گانا اور باجا، خوشی کے موقع پر گانا اور باجا، اور نمبر 2 مصیبت اور تکلیف کے موقع پر نوحہ کرنا۔ کوئی مر گیا تھا، بال نوچے جا رہے ہیں، گریبان چاک کیا جا رہا ہے، کپڑے پھاڑے جا رہے ہیں، اوپر تماچے مارے جا رہے ہیں، چیخا جا رہا ہے، چلایا جا رہا ہے، عورتیں اتنی آواز سے روتی ہے کہ اجنبی اور پرائے مرد ان کی آوازوں کو سنتے ہیں۔ ایسی عورتوں پر اور اس طرح رونے والے مردوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت برستی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں۔ رونا فطرت ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے کے انتقال کا وقت قریب آیا، میں آپ کے ساتھ گئے ہوں، آپ نے اپنے بیٹے کو ہاتھ میں لیا، سانس بڑھ رہی تھی، تھوڑی دیر کے بعد انتقال ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں نے کہا حضرت آپ نے تو منع کیا تھا رونے پر۔ کہا بھائی میں نے رونے پر منع نہیں کیا تھا، تو احمقانہ آواز، احمقانہ، وہ مرنے کے بعد جو عورتیں بہت زور زور سے روتی ہیں نا، اس کو شریعت میں احمق، بیوقوف، اس لیے آپ لوگوں نے ابھی گھر پہ جائیں گے جمعہ کے بعد تو گھر کی مستورات سے جا کر یہ کہو کہ اگر میں مرا تو چلا کر مت رونا، کیونکہ اگر یہ وصیت کرنے سے پہلے ہم مر گئے، یہ وصیت کرنے سے پہلے اگر مر گئے اور پھر گھر کی عورتیں اگر چیخ کر چلا کر روتی ہیں تو مرنے کے بعد ہم کو بھی سزا ملے گی۔ اور اگر اتنا کہہ دیا گھر پہ اگر میں مرا تو چیخ کر مت رونا، چلا کر مت رونا، پورے محلے کو سر پر مت اٹھانا، تعریفات کے جھوٹے پل مت باندھنا۔ اگر یہ کہہ کر مر گئے اور پھر عورتیں چیخ کر چلا کر روتی ہے تو وہ مجرم اور گناہگار ہوگی، ہم بچ جائیں گے۔ بولیں گے ایسا تو بولیں گے یہ اتنا آسان نہیں، جتنے آسانی سے انشاءاللہ بول رہے نا، فون کر دیکھو گھر میں سارے کے سارے امام صاحب کے گھر پہ نہ پہنچ جائیں۔ لیکن یہ علماء نے لکھا ہے وصیت کرنا واجب، ہمارے یہاں تو فقط فطر کی نماز واجب ہے، یہ کہنا پڑے گا آپ کو۔ عورتیں مردوں سے کہیں، مرد عورتوں سے کہیں، مرنا تو سب کو ہے، بولنے والا بھی مرے گا، سننے والے بھی مریں گے، لیکن ہر آدمی نے اتنی وصیت کرنا چاہیے، اپنے رشتے داروں سے یہ کہہ دینا چاہیے بھائی اگر میرا انتقال ہوتا ہے تو چیخ کر مت رو، رونا تو فطری چیز ہے، وہ تو آئے گا۔ بھائی گاڑی میں ہمارے کتا آ جاتا ہے تو آدمی کی زبان سے افسوس کی آواز نکلتی ہے، یہ تو ہمارے کلیجے کا ٹکڑا ہے، یہ تو ہمارا قریبی رشتے دار ہے، اس کے مرنے پر تو افسوس ہوگا۔ افسوس فطری چیز ہے، ندامت فطری چیز ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ زمانہ جاہلیت والا عمل کرے جس کو نوحہ کرنا کہتے ہیں۔ تو دو آوازیں دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی لعنت کا سبب ہے۔ کون سی؟ نمبر 1 خوشی کے موقع پر گانا اور باجا۔ اس لیے کسی جگہ پر اگر شادی بیاہ کوئی تقریب ہو اور گانا وغیرہ چل رہا ہو، وہ کیا جاؤ، وہ کیا جاؤ، ہمارا وہاں شرکت کرنا اس بات کی علامت ہے کہ ہم اس کے اس عمل سے راضی ہیں، وہ کیا جاؤ۔ اور نہیں بھائی وہ ناراض ہو جائے گی حضرت، ان کو چھوٹے حضرت کی فکر ہے، اللہ کے ناراضگی کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اچھا ایسے تو کبھی پوری دنیا بھی ناراض ہو جائے نا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اگر اس سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مقتدی لوگ، اور مقتدی دونوں معلوم ہے تبلیغ والے اور علماء، ان دونوں نے تو ایسی جگہ کھانا ہی نہیں کھانا چاہیے جہاں پر گانا اور باجا چل رہا ہو، خصوصاً شادی بیاہ تقریبات میں اگر ایسا ہے واپس آ جاؤ۔ ہماری شرکت وہاں پر معصیت کا سبب ہے، معصیت کا۔ تو دو آواز، ایک گانا اور باجا خوشی کے موقع پر، دوسرے مصیبت اور پریشانی کے موقع پر چیخنا، چلانا، اپنی زبان میں کوئی ہرے نیلے آواز، گلے پھاڑنا، اس کو کہتے ہیں نوحہ کرنا۔ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے دنیا میں آنے کی مقصد صلیب کے نشان کو توڑنا ہے
گانے اور باجے کو توڑنا ہے، اور سارنگی ڈھول، یہ جتنی چیزیں، ان ساری چیزوں کو توڑنے کے لیے اور ہدایت کو پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بچی آ گئی تھی، اس کے پیر میں گھنگرو تھی۔ روک کے اس کو روک دو، وہیں رکھو اس کو، پہلے اس کے گھنگرو کاٹو، اس کے بعد اندر لے جاؤ۔ اور پھر کہنے لگی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس گھر میں گھنگرو ہوتے ہیں اس گھر میں فرشتے نہیں آتے۔ ایک روایت میں جس گھر میں گھنگرو، گھنٹی اور کتا ہوتا ہے اس گھر میں فرشتے، اور گھنگرو کی آواز ہو تو مستقل منع ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ قافلہ جا رہا تھا تو جانوروں کے گلے میں گھنٹیاں ڈالی ہوئی تھی، وہی روک دیا کہ یہ گھنٹیاں نکالو پہلے، کیونکہ جب تک یہ گھنٹیاں ساتھ میں رہیں گی اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ وہ جو گھنٹی اور گھنگرو ہے وہ شیطان کا باجا ہے۔ گزشتہ بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ بجنے والے زیورات، بجنے والے بازے، بجنے والے زیورات پہن کر عورتوں کا گھر سے باہر جانا، جب یہ واپس آئے گی، حدیث کے الفاظ صاف ہے، رجعت قضا و قضا، زانیہ بن کر واپس آئے گی۔ جو عورتیں گھر سے باہر جاتی ہے وہ بجنے والے زیورات پہن کر، خوشبو لگا کر، بھڑکدار کپڑے پہن کر، ایسی جان کہ دیکھنے والا اس کی طرف مائل ہو جائے، سمجھو کہ اس عورت نے زنا کر لیا۔ جب یہ واپس آئے گی نا تو زانیہ بن کر واپس آئے گی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ہمارے کانوں میں گانے کی آواز آئی، ایک آدمی گانا گا رہا تھا، دوسرا جواب دے رہا تھا، یاد آ گیا؟ ایک گا رہا تھا اور دوسرا جواب دے رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی کہتے ہیں آپ نے مجھ سے کہا دیکھو کون ہے؟ میں نے دیکھا تو آ کر کہا کہ فلاں اتنے فلاں ہے اور فلاں اتنے فلاں ہے، یہ اور یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی، گانا گانے والوں کو اور گانا سننے والوں کو، یہ بددعا دھیان سے سننا آپ نے، گانا گانے والوں کو اور گانا سننے والوں کو، اور صرف ان لوگوں میں قیامت تک آنے والے، قیامت تک آنے والے سارے گانے والے اور سارے گانا سننے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بددعائیں دی۔ نمبر ایک، اے اللہ گانا گانے والے کو اور گانا سننے والے کو جہنم میں الٹ دے، جہنم میں الٹ دے۔ اور نمبر دو، آگ میں ان کو دھکیل دے۔ گانا گانے والا اور گانا سننے والا، ان دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی ہے، بددعا۔ اور کتنا ڈرتے ہم لوگ بددعا سے، اور ان کی بددعا تو اللہ اوپر کیا کہنے، اس کی زبان سے نکلی اور قبول ہو گئی، وہ قبول ہو گئی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کا کیا مطلب ہے؟ وہ بددعا زبان سے نکلی، مطلب ایسا فیصلہ ہو گیا کہ گانا سننے والا اور گانا سنانے والا دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ وہ بددعا کا کیا مطلب ہے؟ ایسا فیصلہ ہو گیا۔ بھائی ان کی بددعا رد ہو سکتی؟ مسلمانوں کی نجات کا ایک بڑا سبب ہے آلات موسیقی۔ ایک روایت میں یہ کہا گیا کہ کتا اور گھنگرو، ایک روایت میں گزشتہ تین چیزیں آئی تھی ہمارے سامنے، کتا، تصویر اور جنوبی آدمی، جن گھروں میں یہ تین چیزیں ہوتی ہے رحمت کے فرشتے نہیں ہیں۔ اس لیے موبائل ہی سے کو دور رکھنا ہے۔ گزشتہ نکاح کے موقع پر ایک بات کہی گئی تھی، بچی کا رشتہ ہو گیا، تو لڑکے والے جب آتے ہیں نا روم اور رسم میں، تو لڑکی کے لیے موبائل لاتے ہیں تحفے میں، یاد ہے کیا اچھی چیز لائی جا رہی ہے۔ تو جب روم رسم کہہ لو آپ، رشتہ پکا ہو گیا، شادی نہیں ہو رہی، رشتہ ہو گیا، ہماری زبان میں کہیں گے روم ہو گیا، ہماری زبان میں کہیں گے رسم ہو گیا، نکاح نہیں ہوا، وہ لڑکا تحفے میں کیا بھیج رہا ہے؟ موبائل بھیج رہا ہے۔ صاف صاف ترجمہ سننا آپ نے اس کا، شادی سے پہلے لڑکے کا لڑکی کو تحفے میں موبائل دینا وہ زنا کے راستے آسان کر رہا ہے، یہ ترجمہ ہے اس کا۔
وہ زینا کے راستے آسان کر رہا ہے. اس لیے لڑکی والوں کو اگر معلوم ہوا کہ لڑکے نے تحفے میں موبائل دیا، رشتہ توڑ دو آپ. یہ گھٹیا قسم کا آدمی ہے، یہ ہمارے بچی کی حفاظت نہیں کر سکتا، اس کے نگاہ میں گندگی ہے، توڑ دو آپ رشتہ. اللہ اس سے بہتر دے دے. اور اگر ہم نے وہ موبائل کو قبول کر لیا، شادی سے پہلے زنا ہو کر رہے گا. علماء نے لکھا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، منگیتر. وہ تو ہمارا منگیتر کا لفظ، کیونکہ سب انگریزی لوگ ہیں، میں تو بہت انگریزی بولنا سننا ہے. یہ منگیتر جو ہے نا، یہ فارسی لفظ ہے. تو جس لڑکی کے ساتھ رشتہ ہوا ہے، رشتہ ہو گیا، بات چیت ساری کی ساری طے ہو گئی، مہر طے ہو گیا، شادی کی تاریخ طے ہو گئی، اور ساری رسومات سمجھ لو آپ، ساری خرافات ہم نے طے کر لیے، بس شادی نہیں ہوئی. تو علماء نے لکھا ہے رشتے کے بعد، شادی سے پہلے، رشتے کے بعد، شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی کا آپس میں بات چیت کرنا ایسے ہی ناجائز اور حرام ہے جیسے کہ رشتے سے پہلے حرام تھا. ابھی میں رشتہ ہوا ہے، شادی تھوڑی. یہ انحطاط کا ایک سبب ہے. جو مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کے جو اسباب ہے، ان اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب آلات موسیقی. مسلمان جو دن بدن پیچھے جا رہے ہیں نا، ہم کیا سوچ رہے ہیں، بہت برے حالات چل رہے ہیں، چاروں طرف سے ہم لوگ جکڑے ہوئے ہیں. کیا کہا تھا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے، مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. ہم بولے بھائی بیماری بڑھتی جا رہی، اتنا علاج کر رہے پھر بیماریاں بڑھ رہی ہیں. ہم کو پہلے تو بیماری ڈھونڈنا پڑے گا، بیماری کیا ہے. یہ بیمار آپ نے دیکھا ہوگا، دوا خانوں میں جاتے ہیں، ڈاکٹر کیا کہتا ہے، تمہارا خون چیک کرو. یہ بخار کیوں آ رہا ہے؟ جب معلوم ہو گیا کہ اس وجہ سے، اس کے بعد میں علاج ہوگا. مسلمانوں کی ذلت کے اسباب کیا ہے، ان میں سے ایک بہت بڑا سبب. ہم تو بار بار شاید آپ کو ایسا لگے گا کہ تنقید کر رہے ہیں، گھنٹوں موبائلوں میں ہم لوگ، اور پھر فجر کی نماز چھوٹی ہے ہماری. اس سے پہلے بھی یہ بات کہی گئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک صاحب کو فجر کی نماز میں نہیں دیکھا تھا تو گھر پہ پہنچ گئے تھے، اور ان کی امی سے کہا تھا کہ اماں تمہارا بیٹا سلیمان فجر میں نہیں آیا. تو ماں نے یہ کہا تھا کہ بیٹا رات بھر اس نے نفل نماز پڑھی، رات بھر نفل نماز پڑھی، رات بھر. وہ رات بھر عبادت کرنے کی وجہ سے صبح کی نماز چھوٹ گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اماں تیرے بیٹے سے یہ کہنا کہ رات بھر سو جانا، رات بھر سو جانا، رات بھر سو جانا، فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا یہ زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ رات بھر نماز پڑھی اور فجر کی نماز چھوڑی. ہمارے مفتی صاحب نے یہ حدیث کہنے کے بعد یہ کہا تھا کہ بھائی یہاں پر فجر کی نماز جو چھوٹی نا، نفل نمازوں کی وجہ سے چھوٹی. اب ہماری اگر فجر کی نمازیں موبائل دیکھنے کی وجہ سے، دیر رات تک غیبتیں کرنے کی وجہ سے، دیر رات تک غیر ضروری بات چیت کرنے کی وجہ سے، گھنٹوں باہر بیٹھنے کی وجہ سے اگر فجر کی نماز چھوٹتی ہے تو کیا حکم لگایا جائے گا؟ ان کی فجر کی نماز کیوں چھوٹی؟ رات بھر نفل نماز پڑھی گئی تھی. رات بھر نفل نماز پڑھنے کی وجہ سے اگر فجر کی نماز چھوٹتی ہے اس کو بھی شریعت نے برا کہا ہے. وہ جملے سننا، آپ نے جملے کیا ہے؟ اگر نفل عبادت کی وجہ سے، اگر نفل عبادت کی وجہ سے فرض متاثر ہوتا ہے، نفل عبادت کی وجہ سے اگر فرض متاثر ہوتا ہے تو شریعت یہ کہے گی نفل عبادت چھوڑ دو. آپ کو یاد ہوگا رمضان سے پہلے شعبان کے اخیر میں ایک حدیث سنائی گئی تھی، اور کیا کہا گیا تھا؟ اذا انتصف الشعبان فلا تصوموا، کہ جب شعبان کا آدھا مہینہ گزر جائے اب روزے مت رکھو. اذا انتصف الشعبان فلا تصوموا، جب شعبان کا آدھا مہینہ گزر جائے اب روزے مت رکھو. کیوں منع کیا گیا تھا شعبان کے اخیر میں روزہ رکھنے سے؟ وہ اس لیے منع کیا گیا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ نفل روزے رکھتے رہو، کمزوری پیدا ہو جائے اور رمضان کا روزہ چھوٹ جائے. تو شریعت کا منشا یہ تھا کہ رمضان کا فرض روزہ نہ چھوٹے، رمضان کا
فرض روزہ نہ چھوٹے اس کے لیے آپ شعبان کے آخری دنوں کے نفل روزوں کو جان بوجھ کر چھوڑ دو۔ رمضان کا فرض روزہ نہ چھوٹے اس کے لیے آپ لوگ شعبان کے آخری دنوں کے نفل روزوں کو جان بوجھ کر چھوڑ دو تاکہ یہ روزہ نہ چھوٹے۔ ایسے ہی اگر رات بھر آدمی نفل نماز پڑھتا ہے اور اس نفل نماز کی وجہ سے فجر کی نماز متاثر ہوتی ہے تو یہ کہا جائے گا کوئی رات بھر نماز ختم۔ اسی لیے حدیث میں کیا کہا گیا؟ من صلی العشاء بالجماعۃ فکأنما قام اللیل نصفا، جو آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے گویا اس نے آدھی رات عبادت میں گزار دی۔ ومن صلی الصبح، اور جو آدمی فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ دے فکأنما قام اللیل کلہ، گویا اس نے پوری رات عبادت میں گزار دی۔ فرض کا اتنا اہتمام تو مسلمانوں کی اطاعت اور تنزلی کے جو اسباب ہیں ان اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب وہ آلات موسیقی، اور ایک بڑا سبب ہے بے حیائی۔ اور بے حیائی کے متعلق شاید گزشتہ ہفتے یا اس سے پہلے ہفتے ہمارے سامنے کچھ چیزیں آئی تھی۔ ہمارے گھر کی عورتوں کے کپڑے، ان کا برقع اور نقاب، مردوں اور عورتوں کا آپسی اختلاط، یہ سب بے حیائی کی علامتیں ہیں۔ غیر محرم کا غیر محرم عورت سے غیر ضروری بات چیت کرنا، اجنبی مردوں کا اجنبی عورتوں کو سلام کرنا۔ ہمارا تربیت والے ساتھی کہتے ہیں نا بھائی گشت میں گئے نا، بولے ایک بار آواز دینا، 2 بار آواز دینا، اور اگر کوئی عورت کی آہٹ نظر آئے، تم کو کیسے آہٹ آ رہی؟ گھنگرو پہنی تھی اس نے، یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ان کے اندر سے عورت آ رہی؟ کتنے بڑے بزرگ ہے، سوچا حضرت کو معلوم ہو جاتا اندر سے کون آ رہا ہے۔ بولے اگر کوئی عورت آئے تو اس کو سلام کرو۔ اجنبی مرد کا اجنبی عورت کو سلام کرنا ممنوع ہے۔ ہاں عورت ایسی ہے، یہ جوان ہے، عورت بہت زیادہ بوڑھی ہے، یہ بچہ ہے، عورت بہت زیادہ بوڑھی ہے، یا اس کا الٹا کر لو، یا ایسی عورت ہے کہ جس کو دیکھ کر اس کے دل و دماغ میں گندگی پیدا نہیں ہو سکتی، ایسی عورتوں کو سلام کیا جائے گا۔ ہمارا چلتے پھرتے کسی بھی عورت کو سلام کر لینا یا عورتوں کا اجنبی مردوں کو سلام کر لینا، علماء نے اس کو ممنوع اور مکروہ لکھا ہے۔ تو بے حیائی کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے ہماری گھر کی عورتوں کا، اللہ کرے کہ ہمارے ذرا سمجھ میں بھی آ جائے۔ گزشتہ بات کہی گئی تھی کہ گھر کی عورتوں کا آپ سورہ نور پڑھنے کو کہو، گھروں کی بہت ساری برائیاں ویسے ہی نکل جائے گی۔ 18ویں پارے میں ایک سورت ہے سورہ النور۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ والوں کو ایک خط لکھا تھا، کوفہ والوں کو، اور اس میں لکھا تھا علموا نساءکم سورۃ النور، اپنے گھر کی عورتوں کو سورہ نور سکھلاؤ۔ گھر کی عورتوں سے کہو آپ قرآن کی سورہ نور پڑھنا، اس کا ترجمہ دیکھنا، اس کی تفسیر دیکھنا۔ سورہ نور، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھی کہ عورتیں سورہ نور سیکھے اور کپڑے سینا سیکھے۔ اور تیسری ضروری اور اہم بات، یہ ہمارے یہاں کی ہم کو نہیں معلوم، ایک عام بات بتا رہے ہیں، یہ جو بچیاں باہر جاتی ہیں نا پڑھنے کے لیے، ایک بہت بڑے عالم ابھی حیات ہے، انہوں نے ایک موقع پر یہ کہا تھا کہ ہم اپنی بچیوں کو ایسی اسکول اور ایسے کالج میں نہ بھیجے جہاں پڑھنے سے اس کا ایمان اور اس کی عزت تک محفوظ نہ رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بیٹی ڈگری لائے اور ایمان دے کر آ جائے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی وما ربحت، کہ انہوں نے ضلالت کو خریدا ہے ہدایت دے کر، انہوں نے معصیت کو خرید لیا ہے عبادت کے بدلے میں، انہوں نے برائی کو خرید لیا ہے اچھائی کے بدلے میں، جھوٹ کو خریدا جا رہا ہے سچ کے بدلے میں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی ڈگری تو آ گئی اور ایمان چلا گیا۔ اس لیے کیا کرنا ہے، ایسی اسکول، ایسا کالج، ہمارے یونیورسٹی کا بھی اتنا مسئلہ ہے، ایسی جگہ پر ہم اپنی بچیوں کو نہ بھیجیں جہاں پڑھنے سے، جہاں شرکت کرنے سے، جہاں آنے جانے سے ان کا ایمان تک محفوظ نہ رہے، اور اگلی ضروری بات ان کی عزت تک محفوظ نہ رہے۔ اور بڑا عجیب جملہ کہا تھا کسی نے، تو جو
جملہ سننے جیسا گھر پہ جا کر آپ کی اپنی بچیوں کو بتانا خصوصاً. وہ بڑے عالم ابھی زندہ ہے. یہ کہا تھا کہ جن گھرانوں کی بچیاں، اپنی بچیوں سے کہو آپ ایسا، ورنہ ہمارے یہاں کی بچیاں جو بے تکلف ہو گئے نا دکانداروں سے، پڑھانے والوں سے، یہ بے تکلفی بہت دور لے جائے گی. تو عالم صاحب نے یہ کہا تھا جن گھرانوں کی بچیاں چلتے ہوئے اپنی نظروں کو جھکا کر چلتی ہیں، جن گھرانوں کی بچیاں راستے سے چلتے ہوئے اپنے سر کو جھکا کر چلتی ہے، اس بچی کا باپ راستے پر چلتے ہوئے اپنے سر کو اٹھا کر چلے گا. اب الٹا کر لو اس کا، ایک بار پھر سناؤ. جن گھروں کی بچیاں راستے سے چلتے ہوئے اپنی نظروں کو اور اپنے سر کو جھکا کر چلتی ہے تو اس کا باپ سر اٹھا کر چلے گا. اور اگر الٹا ہو گیا کہ بچیاں سر اٹھا کر چل رہی ہے تو باپ بیچارہ سر جھکا کر چلے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ مارے شرم کے گھر سے باہر ہی نہ نکلے. اس سارے مجمع سے ایک گزارش ہے کہ موبائل کی نحوست سے اپنے آپ کو بچائیں گے. سب ہمارے گھروں میں جو کماری بچیاں ہیں، ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے ان کے ہاتھوں میں موبائل دینے کی. اور اگر آپ دے رہے ہیں تو صاف صاف سننا، کماری بچیوں کے ہاتھوں میں موبائل دے دینا زنا کے راستوں کو آسان کرنا ہے. کماری بچیوں کے ہاتھوں میں موبائل دے دینا جہنم پر چلنے کے راستوں کو آسان کرنا ہے. کماری بچیوں کے ہاتھوں میں موبائل دے دینا ان کو آزاد بنا دینا ہے. اور اگر یہ سمجھ میں نہیں آیا تو جن ماں باپ نے اپنی بچیوں کو اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل تھما رکھا ہے، وہ ماں باپ اپنی بچوں کے کھلے ہوئے واضح طور پر دشمن ہیں. اس لیے تمہاری بچیوں سے آپ موبائل چھینو. گھر میں اگر فون آئے نا صاحب پابندی لگا دو. تمہاری بچی موبائل ہاتھ میں لے گی نہیں. بلکہ بعض مدرسے جو ہے جیسے ناگپور کا ہے، ادھر کرناٹک کا ہے، بیدر کا، تو یہاں تو پوچھے جاتے ہیں بھائی کتنے لوگوں سے آپ بات کریں گے. 2-4 مخصوص لوگ ہوتے ہیں جن سے اجازت ہوتی ہے بچی کو بات کرنے کی. ہمارے گھروں میں بھی پابند بنائے اپنی بچیوں کو کہ بیٹا تو صرف اس سے بات کر سکتی ہے، تیری خالہ سے، تیری نانی سے، تیری دادی سے. یہ مخصوص عورتیں ہوں، مخصوص رشتے دار ہوں جن سے ہماری بچیاں بات کریں، باہر آنے جانے والے سے نہیں. کسی کا بھی فون آیا بیٹی فون اٹھائے، کسی کا بھی فون آیا بیوی فون اٹھائے. یہ تو بے غیرتی کی علامت ہے. ایک اہم گزارش ہم کو بھی اپنے آپ کو بچانا ہے اس نحوست سے. اور خصوصاً ہماری بچیاں، ابھی جب آپ کارگزاریاں سنیں گے نا تو ایسا لگے گا کہ بہت دور نکل گئے اور بہت پیچھے رہ گئے. اور اس میں یہ نہیں کہ صرف شہر والے، اب کیا شہر کیا دیہات. ایک بڑے عالم اپنے علاقے میں آئے تھے، انہوں نے عجیب جملہ کہا تھا مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. اور یہ کہا تھا مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ پھر تم گاؤں گاؤں میں مدرسہ قائم کرو. گاؤں گاؤں میں تو محلے محلے میں مدرسے قائم کرو. اور پھر وہ بڑے عالم نے یہ کہا تھا کہ ہم گاؤں گاؤں میں مدرسہ قائم نہیں کر سکے، اور اسلام کا دشمن، اسلام کا دشمن وہ جو باطل پھیلانے کا آلہ ہے، گاؤں میں نہیں، محلے میں نہیں، ہر گھر کے ہر فرد کے ہاتھ میں تھما کر گیا ہے. ہم گاؤں گاؤں میں مدرسہ قائم نہیں کر سکے. اور آپ ان کی سوچ، ان کی فکر کا اندازہ لگاؤ، پورے گاؤں میں ایک نہیں، پورے محلے میں ایک نہیں، پھر خاندان میں ایک نہیں، ہر گھر کے ہر فرد کے پاس آپ کو وہ آلہ ملے گا. اس لیے اپنی بچیوں کو بھی اس سے دور رکھنا ہے، خود کو بھی اس سے دور رکھنا ہے. اور بے حیائی کے اسباب میں سے، مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب شراب ہے، جس کے متعلق بہت ساری مرتبہ ہم لوگ سن چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھ